تو جو صحبت جو لوگ پاتے تھے وہ زیادہ پاتے تھے، ان کو زیادہ موقع ملتا تھا اصحاب صفہ کو، اس لیے ان کو طالب علم کہتے ہیں کہ ان کو زیادہ موقع ملا۔ اور باقی صحابہ کی تربیت پانے کا طریقہ کیا تھا، صحابہ کی اسی کتابیں بھی ہمارے سامنے، تو جو چیز ہمیں ملتی کہ صحابہ بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، آپ کی صحبت میں رہتے تھے، وحی اترتی تھی آپ صحابہ کو بتایا کرتے تھے، جتنی اترتی تھی صحابہ اسے باخبر جو ہے کرتے، لیکن جو حاضر باش تھے وہ باخبر ہو جایا کرتے تھے۔ بعض دیر سے مسلمان ہوئے، بعض ہر وقت پاس نہیں ہوتے تھے، کچھ وقت کے لیے آتے تھے، دور دراز رہتے تھے، اپنے علاقوں میں چلے جایا کرتے تھے، لیکن شرف صحابیت کے اندر یہ سارے کے سارے لوگ شریک تھے۔ اور صحابی کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ بھی دیکھ لیا اور ایمان کی حالت کے اندر دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ صحابی ایک دفعہ بھی اس نے دیکھ لیا اور حالت ایمان کے اندر دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ صحابی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا ذریعہ تعلیم ہے مسلمانوں کا۔ اور ہمارے ہاں آج عصری طریقہ تعلیم جو ہے، جو یونیورسٹیوں کا طریقہ تعلیم ہے، اس میں بھی صحبت کا بڑا عمل دخل ہے، اوپر جتنا آپ چلتے چلے جائیں۔ جب لوگ شروع کے اندر تو ایک خاص قسم کی تعلیم ہوتی ہے جس کے اندر انتظامی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، کلاسیں لگتی ہیں، پیریڈز ہوتے ہیں، گھنٹیاں بجتی ہیں اور 6-7 پیریڈ ہوتے ہیں، یہ اسکول کا نظام اس طرح ہوتا ہے۔ آپ اوپر چلتے چلے جائیں تو آپ دیکھیں تعلیم شخصیت کے گرد گھومنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج کل جو کسی بندے نے کہیں سے پوسٹ ڈاک کیا ہو کسی بڑی یونیورسٹی سے، تو وہ یہ بتانے سے زیادہ کہ کس یونیورسٹی سے کیا، یہ بتانا زیادہ شرف ہے کہ کس کے پاس کیا، کس کے ساتھ کیا، اس شخصیت کا نام کیا۔ دنیا کی بعض مشہور سائنسدان ہیں، بعض مشہور شخصیات ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے کسی نوبل لائریٹ کے ساتھ کیا، میں نے فلانے کے ساتھ کیا، میں نے فلانے کے ساتھ کیا۔ تو اوپر کے درجے کی تعلیم کے اندر صحبت کا عمل دخل بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ آج بھی یعنی اصلی تعلیم میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے۔ اور آپ کبھی اس پر سائنسدانوں کے بھی ملفوظات پڑھیں تو وہ بھی یہی ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈگریاں لینے کی بجائے یا فلانا کرنے کی بجائے کسی نے اگر کسی بڑے سائنسدان کے ساتھ وقت گزارا ہے اور اس کے ساتھ وہ رہا ہے اور اس کے ساتھ ریسرچ لیب میں رہا ہے یا اس کے ساتھ کام کیا، اس کو زیادہ سمجھ بوجھ اس کی کہیں زیادہ ہو جائے گی بنسبت اس کے جو ان چیزوں سے دور رہا ہوتی۔ تو عام دنیا کے شعبوں کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو پیشے تھے تو پیشوں کی تعلیم تو اب جا کر کچھ تھوڑا بہت انسٹیٹیوشنز کے اندر جا کر ہونا شروع ہوئی ہے۔ پہلے پیشے کی تعلیم کیسے ہوتی تھی؟ وہ ایک استاد کے پاس لڑکے کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور وہ استاد کے ساتھ اوزار پکڑنا بھی سیکھتا تھا، تھوڑا تھوڑا کام کرنا بھی سیکھتا تھا اور اسی سے وہ استاد بنتا تھا۔ جتنے اس وقت آپ کو میکینکس نظر آتے ہیں، جتنے لوگ نظر آتے ہیں، ان کا ذریعہ تعلیم یہی ہے۔ یہ بھی ایک صحبت کی شکل ہوتی ہے۔ تو یہ سب سے مؤثر ذریعہ ہے، جس طرح کہ علم دین کے اندر ہے، اس سے بھی زیادہ مؤثر یہ ہے عمل سیکھنے کے لیے۔